بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 عادتیں رکھنے والی عورتیں زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتی۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 7 عادتیں کون کون سی ہیں جو کسی عورت کو محتاج ہونے سے بچا سکتی ہے؟ سب سے پہلی عادت یہ ہے، محترم ناظرین، ہم نے ہمیشہ یہی پڑھا اور سنا ہے کہ عورت کمزور ہے، نازک ہے اور شاید زندگی کے سخت فیصلوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکے، مگر یہ سچ کا صرف ایک رخ ہے، مکمل تصویر نہیں۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری، کہیں زیادہ حیران کن اور کہیں زیادہ باوقار ہے۔ عورت کی فطرت میں ایک ایسی خاموش طاقت رکھا گیا ہے جو شور نہیں کرتی، مگر وقت آنے پر پہاڑوں جیسی مضبوطی اختیار کر لیتی ہے۔ وہ بظاہر نرم دل دکھائی دیتی ہے، مگر اس کے اندر ایک ایسی ریزیلنس چھپی ہوتی ہے جو اسے ٹوٹنے نہیں دیتی، بلکہ ہر بار وہ دوبارہ کھڑا کہہ دیتی ہے۔ آج میں تمہارے سامنے ایک ایسی حقیقت کا پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جسے جاننے کی خواہش تو ہر دل میں ہوتی ہے، مگر اس کی گہرائی تک پہنچانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تم نے اپنی زندگی میں یقیناً ایسی عورتوں کو دیکھا ہوگا جن پر حالات کا سب سے سخت وار ہوتا ہے، جن کی زمین کئی بار پاؤں کے نیچے سے نکلتی ہے، مگر وہ ہر بار ٹوٹ کر بھی خود کو سنبھال لیتی ہے۔ ان کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، وسائل ختم ہو جاتے ہیں، پھر بھی رزق کسی نہ کسی راستے سے ان تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، راستے بدل لیتے ہیں، مگر قسمت جیسے ان کا دامن چھوڑنے سے انکار کر دیتی ہے۔ کبھی تم نے ٹھہر کر یہ سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل وجہ قسمت یا اتفاق نہیں ہوتی، بلکہ ان عورتوں کے اندر موجود کچھ خاص عادتیں ہوتی ہیں جو انہیں زوال کی تاریکی سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ عادتیں انہیں محتاجی کی ذلت سے بچاتی ہیں، ان کی زندگی میں ایک ایسی پوشیدہ طاقت پیدا کرتی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی، مگر اس کا اثر ہر قدم پر محسوس ہوتا ہے۔ دنیا عام طور پر یہ سمجھتی ہے کہ عورت تب مضبوط بنتی ہے جب اس کے پاس دولت ہو، سہارا ہو یا اس کے ہاتھ میں ظاہری آسائش ہو، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل طاقت ان خاموش عادتوں میں چھپی ہوتی ہے جو عورت کو اندر سے مضبوط بنا دیتی ہے، اتنا مضبوط کہ نہ اس کا وقار چھینا جا سکتا ہے، نہیں اس کا سکون کسی طوفان سے ختم ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عورتوں کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، مگر ان کی برکت ختم نہیں ہوتی۔ ان کے دن آزمائشوں سے بھرے ہوتے ہیں، مگر دل میں نا امیدی گھر نہیں کرتی۔ وہ شکست کو سبق بنا لیتی ہے اور گرنے کو سیکھنے کا ذریعہ سمجھ لیتی ہیں۔ آج میں تمہیں انہی 7 پوشیدہ اصولوں سے روشناس کرانے والا ہوں جو اگر تم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو یقین کرو دنیا کی کوئی آندھی، کوئی طوفان تمہیں ہلا نہیں سکے گا۔ یہ وہ راز ہیں جو تمہارے اندر وہ طاقت پیدا کر سکتی ہیں جیسے حالات بھی شکست نہیں دے سکتے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات دل سے سن لو، یہ باتیں اسی عورت کے لیے ہیں جو واقعی زندگی میں جد و جہد کر رہی ہیں، جو خود کو تھکا ہوا محسوس کرتی ہیں، جو دن رات امتحانوں، حالات اور ذمہ داریوں سے لڑ رہی ہیں۔ اگر کبھی تم نے یہ سوچا ہو کہ میں پوری کوشش تو کر رہی ہوں مگر نتائج ہمیشہ میرے خلاف کیوں آتے ہیں، تو سمجھ لو کہ کمی تمہاری محنت میں نہیں، تمہاری دعا، عادتوں میں ہے۔ کیونکہ جب عورت کی عادتیں بدلتی ہے تو اس کی سوچ بدلتی ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کا نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ اس لیے اس پیغام کو آخر تک سمجھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی لمحہ تمہاری زندگی کا رخ بدلنے والا بن جائے۔ یاد رکھیں کہ تقدیر بھی ان کا ساتھ دیتی ہے جو خود کو بدلنے کا عزم کرتے ہیں، اور یہ سفر محض دنیاوی کامیابی کا نہیں بلکہ روح کی بالادستی کا ہے جو عورت کو حقیقی معنوں میں بے نیاز کر دیتا ہے۔ 7 عادتیں رکھنے والی عورتیں زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتی۔ پہلی عادت، جب رات کا آخری پہر اپنی نرمی کے ساتھ زمین پر اترتا ہے اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے، تب وہ عورت نیند کی قربانی دے کر جاگتی ہے۔ یہ جاگنا صرف آنکھوں کا کھلنا نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کے شعور کا بیدار ہونا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت کو ضائع نہیں کرتی بلکہ اسے اپنے دل کی صفائی،
اپنی سوچ کی ترتیب اور اپنی روح کو مضبوطی کے لیے استعمال کرتی ہے، اسی لمحے وہ اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرتی ہے جو اسے کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ وہ سیکھ لیتی ہے کہ مانگنا ہے تو صرف اپنے رب سے مانگنا ہے، اور یہی احساس آہستہ آہستہ اسے لوگوں کی محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب ایک عورت دن کا آغاز اس یقین کے ساتھ کرتی ہے کہ اس کا سہارا زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہے، تو پھر دنیا کی کوئی کمی اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ یہی عادت اس کے اندر ایک ایسی خاموش خودداری پیدا کرتی ہے، وہ حالات کے آگے بکھرتی نہیں بلکہ سنبھل جاتی ہے۔ وہ کسی کے رویے، کسی کے انکار یا کسی کی بے رخی سے ٹوٹتی نہیں، کیونکہ اس نے سحر کے وقت اپنے دل کو اپنی ذات سے جوڑ لیا ہوتا ہے جو کبھی انکار نہیں کرتی۔ ایسی عورت وقت کے ساتھ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ نہ صرف خود سنبھلتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی سہارا بن جاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں جہاں محتاجی اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور سحر کے اس لمحے کی طاقت ہی اس دنیا کی ہر محتاجی سے بے نیاز کر کے صرف ایک رب کا محتاج بناتی ہے۔ دوسری عادت، ایسی عورت جس کے دل میں شکر کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی، دراصل اپنی عزت نفس کی سب سے مضبوط حفاظت خود کرتی ہے۔ وہ زندگی کو شکایت کی نظر سے نہیں دیکھتی بلکہ ہر حال میں کوئی نہ کوئی خیر تلاش کر لیتی ہے۔ حالات اس کے خلاف بھی ہوں تو وہ ٹوٹ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی بلکہ اپنے اندر جھانک کر وہ نعمتیں گننا شروع کر دیتی ہیں جو ابھی بھی اس کے پاس موجود ہے۔ یہی رویہ اسے اندر سے اتنا بھر دیتا ہے کہ اسے کسی کے سہارے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ وہ سمجھ چکی ہوتی ہے کہ ناشکری انسان کو کمزور بناتی ہے، اسے دوسروں کا محتاج بناتی ہے اور اس کے دل میں ایک مستقل خلا پیدا کر دیتی ہے، مگر شکر ایک ایسا سکون دیتا ہے جو انسان کو جھکنے نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عورت مشکل وقت میں بھی اپنے لہجے کو زخموں سے نہیں بھرتی بلکہ اس کے الفاظ میں نرمی اور امید باقی رہتی ہے۔ اس کا دل حسرتوں کا قیدی نہیں بنتا بلکہ قناعت کا مسکن بن جاتا ہے۔ وہ دوسروں کی زندگیوں سے اپنا موازنہ نہیں کرتی کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کسی کا سفر الگ ہے۔ یہی شعور اسے اندر سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب ایک عورت شکر کو اپنی عادت بنا لیتی ہے تو وہ حالات کے غلام نہیں رہتی بلکہ ان پر غالب آ جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور یہی الہی قانون اس شاکر عورت کے دامن کو کبھی خالی نہیں ہونے دیتا۔ تیسری عادت، ایسی عورت جو دوسروں کے زخموں پر مرہم بننا چاہتی ہے، دراصل اپنے لیے ایسی حفاظت بن رہی ہوتی ہے جو کسی ظاہری طاقت سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ وہ دلوں کو جوڑنے والی ہوتی ہے، توڑنے والی نہیں۔ اس کی نرم کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسی بصیرت ہوتی ہے جو اسے یہ سمجھا دیتی ہے کہ کسی لمحے کس کو سہارا دینا ہے۔ کس کے دکھ کو معمولی نہیں سمجھتی بلکہ خاموشی سے اس درد کو بانٹ لیتی ہے تاکہ دوسرے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ یہ عورت دینے سے گھبراتی نہیں کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خلوص کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ وہ کسی احسان کا حساب نہیں رکھتی، نہیں بدلے کی توقع میں جیتی ہے، لیکن قدرت اس کے ہر چھوٹے عمل کو سنبھال کر رکھتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہی دی ہوئی محبت، یہی دی گئی دعائیں اس کے گرد ایک ایسا حصار بنا دیتی ہے جہاں تنہائی بھی اسے کمزور نہیں کر پاتی۔ جب زندگی اسے آزماتی ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں رہتی، اس کے ساتھ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو اس نے کبھی کسی کے لیے کی تھی، وہ دل ہوتے ہیں جو اس کے لیے دھڑکتے ہیں، اور وہ خیر ہوتی ہے جو اس نے کبھی بانٹی تھی۔ یہی چیز اسے دوسروں کی محتاجی سے بچا لیتی ہے کیونکہ وہ اکیلے ہو کر بھی اکیلی نہیں رہتی۔ ایسی عورت کو ذلت چھو نہیں سکتی
کیونکہ وہ دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنتی ہے، اور جو آسانی بانٹتا ہے اس کے لیے راستے خود بخود آسان کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو اسے ایک مضبوط، باوقار اور بے نیاز عورت بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، یعنی رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ جب وہ دنیا میں آسانیاں بانٹتی ہے تو عرش والا اس کی زندگی کے تمام راستے خود بخود آسان کر دیتا ہے۔ چوتھی عادت، ایسی عورت جو خود سے نظریں نہیں چراتی، دراصل اپنی زندگی کی باغ ڈور دوسروں کے ہاتھ میں دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ دن بھر کے شور، ذمہ داریوں اور لوگوں کے رویوں کے بعد جب وہ تنہائی میں بیٹھتی ہے تو وہ خود سے سچ بولنے کی ہمت رکھتی ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے بہانے نہیں بناتی، نہیں دوسروں پر الزام ڈال کر خود کو تسلی دیتی ہے، بلکہ وہ اپنے اندر جھانک کر یہ دیکھتی ہے کہ کہاں وہ کمزور پڑی، کہاں اسے بہتر ہونا ہے اور کہاں اسے رک کر خود کو سنبھالنا ہے۔ یہ عادت اسے آہستہ آہستہ ایک ایسی مضبوطی عطا کرتی ہے جو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ جان جاتی ہے کہ اصل جنگ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے نفس، اپنی سوچ اور اپنی کمزوریوں سے ہے۔ یہی شعور اسے دوسروں کی محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اصلاح خود کرنے لگتی ہے۔ اسے کسی کے سہارے، کسی کی تعریف یا کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں۔ ہر دن وہ خود کو تھوڑا بہتر بناتی ہے، اپنے رویوں کو نرم کرتی ہے، اپنی سوچ کو صاف کرتی ہے اور اپنے فیصلوں میں پختگی لاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ایک دن اسے اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں وہ دوسروں کی رائے سے متاثر نہیں ہوتی بلکہ خود اپنی پہچان بن جاتی ہے۔ ایسی عورت کو کوئی جھکا نہیں سکتا کیونکہ اس نے خود کو پہچان لیا ہوتا ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں سے بھاگتی نہیں بلکہ ان پر قابو پا لیتی ہے، اور یہی طاقت اسے ہر اس جگہ مضبوطی سے کھڑا رکھتی ہے جہاں عام لوگ بکھر جاتے ہیں۔ اسلام میں اسے تزکیہ نفس اور خود احتسابی کہا گیا ہے، کیونکہ جو انسان اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے وہ دوسروں کی محتاجی اور ملامت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پانچویں عادت، وہ عورت جس کی زبان اور دل میں دو رنگی نہیں ہوتی، دراصل اپنی عزت کا ایسا قلعہ تعمیر کر لیتی ہے جسے کوئی فریب ہلا نہیں سکتا۔ وہ سچ کو موقع کے مطابق بدلتی نہیں بلکہ ہر حال میں اسے تھامے رکھتی ہے۔ اس کے لیے سچ بولنا کوئی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک اندرونی عہد ہوتا ہے، اس لیے اس کے الفاظ سیدھے دل تک اترتے ہیں کیونکہ ان میں دکھاوا نہیں ہوتا، کوئی چھپی ہوئی نیت نہیں ہوتی۔ ایسی عورت کو بار بار اپنی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا کردار خود اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اصول نہیں چھوڑتا، نہیں وقتی فائدے کے لیے خود کو بدلتی ہے۔ یہی استقلال اسے اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ جب ایک عورت اپنے سچ پر قائم رہتی ہے تو آہستہ آہستہ لوگ اس کی بات کو اہمیت دینے لگتے ہیں اور اس کی موجودگی خود ایک اعتماد کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہی سچائی اسے دوسروں کی محتاجی سے بچاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ عزت مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ کردار سے کمائی جاتی ہے۔ وہ کسی کے سامنے جھک کر اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہیں کرتی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق الصدق ینجی والکذب یہلک، یعنی سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کا یہی بے باک سچ اسے معاشرے میں ایک باوقار مقام دیتا ہے۔ چھٹی عادت، ایسی عورت جو پاکیزگی کو ترجیح دے کر سکون خرید لیتی ہے، دراصل اپنی زندگی کو وقتی فائدوں کی زنجیروں سے آزاد کر لیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہر وہ چیز جو چمکتی ہے ضروری نہیں کہ سکون بھی دے، اسی لیے وہ راستہ چنتے وقت آسانی نہیں بلکہ سچائی اور پاکیزگی کو دیکھتی ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں یہ ضرور سوچتی ہے کہ جو میں حاصل کر رہی ہوں کیا وہ میرے دل کو سکون دے گا یا صرف لمحاتی خوشی۔ ایسی عورت
کم میں بھی مطمئن رہنا سیکھ لیتی ہے۔ وہ دوسروں کی چمکتی ہوئی زندگیوں کو دیکھ کر بے قرار نہیں ہوتی، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل دولت دل کا سکون ہے، نہ کہ ظاہری آسائش۔ جب وہ اپنے لیے صاف اور حلال راستہ چنتی ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے خوفی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہیں اسے کسی کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوتا ہے۔ یہی پاکیزگی اس کے دل کو مضبوط کر دیتی ہے۔ وہ رات کو سکون سے سوتی ہے کیونکہ اس کے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ وہ جانتی ہے کہ اس نے اپنی عزت کو وقتی فائدے پر قربان نہیں کیا۔ یہی احساس اسے دوسروں کی محتاجی سے بچا لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ضروریات کو ایسے طریقے سے پورا کرتی ہے جس میں اس کی خودداری محفوظ رہتی ہے۔ ایسی عورت کبھی ذلت کا شکار نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اپنی بنیاد ہی سچائی اور پاکیزگی پر رکھی ہوتی ہے، اور جو بنیاد مضبوط ہو اسے کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، اور جب عورت اپنے باطن اور ظاہر کو پاک رکھتی ہے تو اللہ کا فضل اس کی ڈھال بن جاتا ہے۔ ساتویں عادت، ایسی عورت جو ٹوٹنے کے بجائے اپنے رب سے جڑ جاتی ہے، دراصل اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو پہچان چکی ہوتی ہے۔ جب حالات اس کے گرد دیواریں کھڑی کرنے لگتی ہے، جب راستے بند دکھائی دیتے ہیں اور امیدیں دھندلی پڑنے لگتی ہے، تب وہ عورت بکھرنے کے بجائے اندر سے اور زیادہ مجتمع ہو جاتی ہے۔ اس کا رد عمل چیخو پکار نہیں ہوتا، بلکہ خاموشی، صبر اور ایک گہرا یقین ہوتا ہے جو اسے زمین پر نہیں گرنے دیتا۔ ان کا حصار لوگوں پر نہیں رہتا، کیونکہ وہ سمجھ چکی ہوتی ہے کہ انسان بدلتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وعدے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، لیکن جس رب سے اس کا تعلق جڑ جائے وہاں نہ تاخیر بے معنی ہوتی ہے، نہ ہی محرومی آخری فیصلہ ہوتی ہے۔ یہی یقین اسے مایوسی کے کنارے سے واپس کھینچ لیتا ہے۔ وہ شکایت نہیں کرتی، بلکہ دعا کو اپنی طاقت بنا لیتی ہے۔ اس کے آنسوں کمزوری نہیں رہتے، بلکہ اس کی امید کی زبان بن جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں اس کی اصل شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ جب دوسرے لوگ ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، وہ عورت اندر سے اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، اور اس سکون کے پیچھے وہ بھروسہ ہوتا ہے جو اسے ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور پھر وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہی اندھیرے جن سے سب ڈرتے ہیں اس کے لیے راستہ بن جاتے ہیں۔ جو حالات اسے کمزور کرنے آئے تھے وہی اس کی طاقت کی دلیل بن جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وہ عورت کسی کی محتاج نہیں رہتی، کیونکہ اس کا سہارا اب حالات نہیں بلکہ ایک ایسی ذات ہوتی ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جس عورت کو کائنات کے مالک کا ساتھ مل جائے اسے پھر کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ محترم خواتین حضرات، ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ عورت کمزور ہے، نازک ہے اور شاید زندگی کے سخت فیصلوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، مگر یہ سچ کا صرف ایک رخ ہے، مکمل تصویر نہیں۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری، کہیں زیادہ حیران کن اور کہیں زیادہ باوقار ہے۔ عورت کی فطرت میں ایک ایسی خاموش طاقت رکھی گئی ہے جو شور نہیں کرتی، مگر وقت آنے پر پہاڑوں جیسی مضبوطی اختیار کر لیتی ہے۔ وہ بظاہر نرم دل دکھائی دیتی ہے، مگر اس کے اندر ایک ایسی ریزیلنس ہوتی ہے جو اسے ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ ہر بار دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔ زندگی کے سفر میں جب حالات بوجھل ہو جاتے ہیں، جب دروازے بند ہونے لگتے ہیں، جب انسان اپنے ہی سائے سے خوف زدہ ہونے لگتا ہے، تب کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف زندہ نہیں رہتی بلکہ اپنی زندگی کو دوبارہ پلٹ دیتی ہے۔ وہ اپنی کہانی دوسروں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتی بلکہ خود لکھتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عورت محتاجی سے نکل کر سیلف ڈیفینس کی دنیا میں داخل ہوتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا بلکہ ایک شعوری انتخاب ہوتا ہے۔ وہ عورت جو اپنی صبح کے آغاز کو شعور سے جوڑ لیتی ہے، جو خاموش وقت میں اپنے اندر جھانکنا سیکھ لیتی
لیتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے فیصلوں کے مالک بن جاتی ہے۔ وہ جان لیتی ہے کہ اس کی اصل طاقت باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اس کے اندر موجود ڈسپلنس اور کلیئرٹی میں ہے۔ جب ایک عورت اپنے دن کا آغاز شعور، دعا اور پلاننگ سے کرتی ہے تو اس کی زندگی میں ایک ایسا نظام پیدا ہوتا ہے جو اسے بکھرنے نہیں دیتا۔ پھر وہ عورت جو شکر کو اپنی عادت بنا لیتی ہے، اس کے دل سے شکایت کا بوجھ ہٹ جاتا ہے، وہ ہر حال میں کچھ نہ کچھ خیر تلاش کر لیتی ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو دوسروں کے لیے سہارا بننا سیکھ لیتی ہے، وہ زندگی کے ایک ایسے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں اس کے لیے دعائیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کسی کے زخم پر مرہم رکھتی ہے تو زندگی اسے تنہائی کے زخم سے بچا لیتی ہے۔ یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے بلکہ ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے، جہاں دینے والا کبھی خالی نہیں رہتا بلکہ اور بھر جاتا ہے۔ پھر وہ عورت جو خود سے سچ بولنا سیکھ لیتی ہے، وہ دکھاوے کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی خامیوں کو چھپانے کے بجائے ان کو بہتر بنانے کی طرف چل پڑتی ہے۔ اسے ہر وقت یہ ثابت نہیں کرنا پڑتا کہ وہ کون ہے، کیونکہ اس کا کردار خود اس کی آئیڈینٹی بن جاتا ہے۔ اسی سفر میں وہ عورت بھی شامل ہے جو اپنی روزی، اپنے فیصلے اور اپنی زندگی میں پاکیزگی کو ترجیح دیتی ہے۔ شارٹ کٹس کے پیچھے نہیں بھاگتی، وہ جانتی ہے کہ آسان راستے اکثر اندر سے خالی ہوتے ہیں، جبکہ درست راستے تھوڑے مشکل ضرور ہوتے ہیں، مگر وہی راستے انسان کو عزت دیتے ہیں۔ یہی شعور اسے آسان اور وقتی فائدے سے ہٹا کر مستقل اور لانگ ٹرم اسٹیبلٹی دیتا ہے۔ اور پھر وہ عورت جو ٹوٹنے کے بجائے اپنے رب سے جڑ جاتی ہے، وہ سب سے مختلف ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے دنیا کا ہر در بند ہو بھی جائے تو آسمان کا در کھلا رہتا ہے۔ وہ حالات سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کا تعلق حالات سے نہیں، ایک ایسی طاقت سے ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ سب عادتیں مل کر ایک ایسا کردار بناتی ہے جو محتاجگی کو اپنی زندگی کے قریب بھی نہیں آنے دیتا، مگر اس پورے سفر کا اصل حسن یہ ہے کہ یہ سب کسی ایک دن میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک اندرونی ایولیوشن جو عورت کو کمزور سے مضبوط اور محتاج سے خوددار بنا دیتا ہے۔ یہ تمام عادتیں مل کر ایک ایسی عورت کو جنم دیتی ہے جو صرف جیتی نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کو ایک مثال بنا دیتی ہے۔ وہ عورت جو کبھی کمزور سمجھی جاتی تھی، اب خاموشی سے ثابت کرتی ہے کہ اصل طاقت شور میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے، اور جب کردار مضبوط ہو جائے تو پھر کوئی بھی انسان، کوئی بھی حالات اسے محتاج نہیں بنا سکتے۔ بس یاد رکھیے کہ خاندانی وقار اور ذاتی خودداری کا یہ انمول سفر صرف وہی عورتیں طے کر پاتی ہیں جو دنیا کے عارضی سہاروں کو ٹھکرا کر اپنی صلاحیتوں اور اپنے رب کی رحمت پر کامل یقین رکھتی ہے۔ یہی وہ ابدی سچائی ہے جو ہر سننے والے کے دل پر نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ جائے گی اور معاشرے کو ایک نئی سوچ عطا کرے گی۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خیر پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی دور ہو۔ مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں اور کمنٹس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک پیارا نام ضرور لکھیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے لیے آخرت کی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔